بچے اب اس جنریشن میں بڑھ رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں کیا اور کیسے کی اتنی فکر نہیں ہے. ان کے اصل ذہن میں سوال کیا ہے؟ کیوں؟ نماز پڑھو، کیوں پڑھوں؟ قرآن پڑھو، کیوں پڑھوں؟ کیا فائدہ اس کا؟ کیوں پڑھنا چاہیے مجھے؟ اگر وہ بدتمیزی سے پوچھے گا بھی نہیں نا، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا. اور اصل چیز جو اسلام جس پر حاوی ہوتا ہے نا، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. تو ہمیں اب کیوں کی طرف آنا پڑے گا، اور قرآن میں کیوں کا جواب ہے. اگر آپ خود نہیں پڑھو گے نا، خود نہیں سیکھو گے کہ اس کیوں کا جواب قرآن نے کیسے دیا ہے، کیسے ایسی شخصیت کو پریپیئر کیا ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں چلی جائے، کسی بھی ایج میں چلی جائے، کسی بھی فتنے سے اس کا سامنا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے آن لائن، لوگ کہہ رہے ہیں اب اس ٹرینڈ کا ہم کیسے جواب دیں. 10 سال بعد ایک اور ٹرینڈ ہوگا نا، پھر آپ کہو گے اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ آئے گا، آپ کہو گے اس کا کیا جواب دیں. آپ یہی کرتے رہو گے نا تو آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. اسلام ہر چیز کا ریاکشن نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا پودا دماغ کے اندر ڈالتا ہے جو درخت بن جاتا ہے. آندھی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا رہتا ہے. تو وہ چیز اب ہمیں تیار کرنی پڑے گی، قرآن کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی ہمیں. ہم بچے مجھے آ کے کہتے ہیں، ینگ لوگ آ کے کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے قرآن پڑھ رہا ہوں؟ حفظ کر رہا ہوں. حفظ قرآن تھوڑی ہے، وہ تو آپ یاد کرنا سیکھ رہے ہو. جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، وہ باقی تمام چیزوں کا سامنا کرتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گئے، جو لوگ فالو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو. وہ سوال پوچھا کرتے تھے، انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے.